بسم اللہ، الحمد للہ، بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ اخلاص کی کچھ علامتوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے اخلاص کا مفہوم بیان کیا گیا اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی گئیں، اور پھر اخلاص کے فوائد اور ثمرات کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ آج اخلاص کی کچھ علامتوں کے بارے میں کہ اگر وہ علامتیں انسان کے اندر پائی جائیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی مخلص ہے، اس کے اندر اخلاص ہے۔ محترم بھائیو، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ تو اہل علم نے اس کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں جن کی بنا پر یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اخلاص ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ وہ علامات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی علامت میرے دوستو جس کا ذکر اہل علم نے کیا ہے اخلاص کی علامتوں میں سے، کہ عمل کرنے والے شخص کی نظر میں تعریف یا مذمت دونوں برابر ہوں، کیونکہ اس کے مد نظر صرف یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل ہو جائے۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی مذمت کرے یا نہ کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو تمہیں بس اللہ کی رضا کے لیے ہی کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے نہ کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی شکریہ۔ تو یہ سب سے پہلی اخلاص کی علامت ہے کہ عمل کرنے والے شخص کی نظر میں تعریف یا مذمت دونوں برابر ہوں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ عمل کے ثواب کی آخرت میں امید رکھنا۔ آدمی عمل کے اجر و ثواب کی امید کہاں رکھے؟ آخرت میں امید رکھے کہ آخرت میں اسے اس عمل کا اجر و ثواب ملے گا۔ تیسری علامت کیا ہے؟ کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے چپ کے عمل کرنے کی کوشش کرنا، چھپ کے عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہو، متقی ہو، الغنی لوگوں سے بے نیاز ہو، الخفی اور چھپ کر عبادت کرنے والا ہو۔ تو یہ تیسری علامت ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اللہ کی عبادت کرنا، عمل صالح کرنا، نیکی کرنا۔ چوتھی علامت کیا ہے؟ چوتھی علامت ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، یعنی کہ ظاہر میں کچھ اور، باطن میں کچھ اور، باطن میں کچھ اور، ظاہر میں کچھ اور، دونوں ایک جیسا ہو، جیسا ظاہر ویسا باطن۔ ایسا نہیں کہ وہ ظاہری طور پر کچھ ہو اور باطنی طور پر کچھ اور ہو، کیونکہ نفاق یہی ہے، اور نفاق کہتے ہیں کہ ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، اور نفاق یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں، یہی نفاق میرے دوست۔ تو یہ چوتھی علامت ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی، نیکیوں کی عدم قبولیت کا ڈر، جس شخص میں یہ ڈر پایا جاتا ہے تو یہ اس کے اخلاص پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس بندے نے نیک عمل کیا، آدمی نے نیک عمل کیا، اب اسے ڈر ستائے ہوئے ہے
کہ اس کا وہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ ڈر پایا جا رہا ہے کہ اس کا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ اس کے اخلاص کی دلیل ہے، اس کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ تو اعمال صالحہ کی عدم قبولیت کا ڈر۔ اور چھٹی علامت ہے خود پسندی سے، غرور سے، تکبر سے، بڑے پن سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا۔ کیونکہ جس شخص میں اخلاص نہیں ہوتا، جو آدمی مخلص نہیں ہوتا ہے، وہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا، دور رہنا، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ان علامات کی روشنی میں جو 6 علامتیں آپ کے سامنے اخلاص کی بیان کی گئی ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ اندازہ کر سکتا ہے، یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے یا وہ اخلاص سے محروم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے، خود پسندی سے، غرور سے، تکبر سے، ریاکاری سے، شہرت سے، نمود سے، ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔